خداوند یسوع مسیح کے پاک مبارک نام میں تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ کلام سنانے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ پاسٹر اسلم بھٹی اور باقی بھی جتنے اس کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، پھر بچے ہیں، پھر بچوں کے بھی بچے ہیں، میں اور میری اہلیہ محترمہ، میرا خاندان ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک ہمارا روحانی رشتہ ہے اور پھر خاندانی رشتہ بھی ہے کہ محترمہ میری عزیزہ جو خدا کے پاس چلی گئی ہے، خاندانی رشتہ بھی ہے، اور اس لیے بھی مجھے یہاں یہ کہنا بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں اور روحانی رشتے سے۔ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ ہمیں تسلی بخشتا ہے۔ ہم غم زدہ ہوتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن خدا کا پاک کلام ہی ہمیں تسلی عطا فرماتا ہے۔ ہم اپنی تسلی کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے امثال کی کتاب مقدس اس کا 10واں باب اور اس کی 7ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، راست آدمی کی یادگار مبارک ہے، لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہماری تسلی کے لیے خدا کا پاک کلام فرماتا ہے، اور یہ سچائی ہے کہ جو راست آدمی ہے، یعنی ایماندار ہے، خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، خدا کی پیروی کرنے والا ہے اور اس کا خوف ماننے والا ہے اور اس کی عبادت کرنے والا ہے، اس کی یاد مبارک ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں، اس لیے میموریل سروس کا نام دیتے ہیں، یعنی یاد کرنا، میموریل سروس۔ ہم اس دور سے نکل آئے ہیں، 40واں، یا اس دور سے بھی نکل آئے ہیں۔ کبھی کبھی ہم عقیقہ بھی کرتے تھے، آج کل سالگرہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہم 10واں اور 40واں سے نکل آئے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو راست باز ہے، ایماندار ہے، اس کی یاد مبارک ہے، یعنی اسے یاد کیا جائے اور وہ یاد مبارک ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ جو شریر ہے ان کا نام سڑ جائے گا۔ جو خداوند کے لوگ ہیں ان کی یاد بابرکت ہے، مبارک ہے۔ جب مرنے کے بعد بھی انہیں یاد کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برکت ملتی ہے، کیونکہ ایماندار مسیحی کا جو اس زمین پر کردار اور اخلاق، اچھے کام، نیک کام خاندان کے لیے اور پھر روحانی طور پر خدا کے لیے کیے ہیں، ان کو جب یاد کیا جاتا ہے تو وہ یاد بھی مبارک ہے، مطلب کہ اس سے لوگوں کو برکت ملتی ہے۔ جب ہم میموریل سروس میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں
کہ ہمارا فلاں شخص جو ہے جو خدا کے پاس گیا ہے اس میں یہ خوبیاں تھیں، اس میں یہ خوبیاں تھیں، تو دوسروں کے لیے برکت کا وہ سبب بن جاتی ہے، ایک قوت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ایماندار ہیں ہمارے لیے یہ بہت ہی حوصلہ افزائی بات ہے کہ ان کی یاد جب بھی ہم انہیں یاد کریں گے، سال بعد کر لیں، روزانہ کر لیں، 8 دن کے بعد کر لیں، ویسے تو جو ہمارے خاندانی رشتے ہیں وہ ہر روز ہی ہمیں یاد آتے ہیں، اور جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہمیں برکت ملتی ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے۔ یہاں تک میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اچھا آدمی جو راست باز ہے وہ تو کبھی خواب میں بھی نظر آئے تو ہم صبح صبح اٹھ کے بڑی خوشی مناتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے آج بڑے خوش ہو، کہتے ہیں اس لیے کہ فلاں شخص کو ہم نے کیا کیا، تو تازہ ہو جاتے ہیں، بتاتے ہیں، خوشی سے جھوم جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کا جو کردار اس زمین پر اس نے دکھایا، اس کے اخلاقیات جو اس زمین پر اس نے دکھائے، اس کے نیک کام جو اس دنیا میں اس نے کیے، وہ یاد کر کے انسان تازہ ہو جاتا ہے، خوشی مناتا ہے۔ لیکن لکھا ہے جو شریر ہے ان کا نام سڑ جائے گا۔ سڑ جانے کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو سڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک پھول کی تازہ خوشبو آتی ہے، سرسبز ہے، ایماندار کی یاد مبارک ہے، باعث سے برکت ہے، خوشی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا بھی آپ نے ذکر سنا ہوگا، جب نام لیں تو کہتے ہیں اوہ اوہ کس کا نام لے لیا۔ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے کیا یار بھی کس کا نام لے لیا سویرے سویرے، موڈ ہی خراب کر دیتا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم اس زمین پر ایسی مبارک یادیں چھوڑ کے چلے جائیں کہ خداوند کو بھی جلال ملے اور لوگوں کو بھی کیا ملے، برکت ملے، وہ بھی خوشی سے نام لیں، تازگی حاصل ہو۔ اور جو ایماندار ہے، مسیحی ہے، مسیح کی پیروی کرنے والا ہے، اس کا نام سڑ نہیں جاتا۔ دوسرا پہلو سڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ختم ہو جاتا ہے، شریر سڑ جاتا ہے، یعنی نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایماندار جو مسیحی ہے وہ سڑتا نہیں، مرتا نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا گو وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے، وہ مرتا ہی نہیں ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، لکھ، اب غور سے سنیں، لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو مسیح میں مرتے ہیں۔ مردوں کو بھی مبارک کہا گیا ہے، جو مر جاتا ہے وہ بھی مبارک ہے۔ پیدا ہونا تو مبارک ہے ہی، سالگرہ تو مبارک ہے ہی، شادی مبارک تو ہے ہی، لیکن ایماندار کی یہ بات خوبصورت یاد رکھے بائبل کے مطابق کہ اس کا نہ صرف پیدا ہونا مبارک ہے، اس کا مرنا بھی مبارک ہے۔ اس لیے کہ وہ زندہ ہے اور اس کی یاد تازہ رہے گی، اس زمین پر بھی
اور آنے والے جہان میں بھی، کیونکہ وہ زندہ ہے اور ابدیت خدا کے ساتھ گزارے گا، ابدی زندگی میں داخل ہو جائے گا، زندہ ہے۔ اس لیے جو مسیحی لوگ ہیں، جو علم الہیات سے واقف ہیں، وہ اپنی قبروں پر سنگ مرمر پر یہ نہیں لکھتے کہ یہ آخری آرام گاہ ہے۔ کیسے لکھ سکتے ہیں مسیحی لوگ سنگ مرمر سے کہ یہ آخری آرام گاہ ہے؟ مسیحیوں کی، ایمانداروں کی آخری آرام گاہ قبرستان نہیں ہے، نو، ان کی آخری منزل آسمان ہے اور ابدی زندگی ہے۔ ہمیں اپنی اصلاحات کو چینج کرنا ہے، ہمیں اپنی ٹرمنالوجی کو چینج کرنا ہے۔ میرے پادری شاگرد ویسے تو ہزاروں ہیں، لیکن جو میرے پاس آتا ہے میں اسے سمجھاتا ہوں کہ آپ قبرستان پہ جا کر کے یہ زبور نہ گایا کرو کہ تھاں ہے بنیا گیا میرے واسطے جیڑا، یہ ہے جگہ میں کہ یہ بھی جگہ سونی۔ یہ مکاشفہ داؤد کو قبر کے لیے ملا ہی نہیں ہے، لوگ علم الہیات سے واقف ہی نہیں ہیں۔ یہ تو جگہ وہ ہے جو آسمان پر یسوع نے کہا میں جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ میں تیار کروں، تاکہ آ کے تمہیں لے جاؤں، جہاں سونے کی سڑکیں ہیں، سونے کے گز سے وہ ناپ رہا ہے، آپ کی جگہ تیار کر رہا ہے۔ یہ کیسے آپ زبور وہاں گاتے ہو قبرستان جا جا کے؟ نو، جو ایماندار ہے، راست باز ہے، اس کی جگہ قبرستان نہیں ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو جو مسیح میں سو گئے ہیں، مرنا لکھا ہی نہیں، کوچ کر کے سو گئے، ابراہم کی گود میں چلے گئے۔ یہ محاورات ہیں، استعارات ہیں، تشبیہات ہیں۔ آسمان پر چلے گئے، خدا کے پاس چلے گئے، سو گئے۔ مرنا نو 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 نو، ایماندار مرتا نہیں ہے۔ اور لکھا ہے جب یسوع مسیح آئے گا دوبارہ تو جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ زندہ ہو کے اس اقبال کریں گے یسوع مسیح کا۔ تو ہماری یہ جو بزرگ خداوند کی بندی، یہ بھی ایماندار، راست باز مسیحی، یہ کیسی مبارک ہے؟ لکھا ہے مبارک ہے وہ مردے، بائبل میں لکھا ہے۔ تو یہ تو بہت مبارک ہے۔ ایسی مبارک خاتون ہے جس کی کوکھ سے پادری سے باہر نکل آئے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی پادری ہیں اولاد میں سے، امریکہ میں بھی پادری ہیں، فرانس میں بھی پادری ہیں، آگے بچوں کے بچے بھی، وہ بھی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسی مبارک حالی ہے، کیسی مبارک یاد ہے، کیسی عظیم خاتون ہے کہ جس نے ایسی اولاد کو جنم دیا ہے جو خدا کی بادشاہت کو پھیلا رہے ہیں۔ ہاللیلویا! اس لیے یہ یاد رکھیں کہ جو ایماندار ہیں، راست باز ہیں، ان کی یاد ہمیشہ رہے گی، ابد تک رہے گی، کیونکہ ابدیت کے وہ وارث بن جائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ اور جو اس بات کو جان جائے، سمجھ جائے، تو پولس رسول کی طرح کہتا ہے، پولس رسول کہتا ہے بائبل مقدس میں، کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے کیا ہے؟
ईमानदारों की तो मौत नफा ही नफा है। हालेलुया। जिस तरह पंजाबी में एक मुहावरा बना हुआ है कि हाथी जिਉਂਦਾ ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 1.25 ਲੱਖ ਦਾ। ईमानदार जो जिंदा है वो लाख का है ही है, लेकिन जब मरता है उसका रुतबा बुलंद हो जाता है। इसलिए मसीही लोग मरने के बाद मसीही लोग रुतबे और मर्तबात की दुआ नहीं करते, उन्हें पता है उनका रुतबा बुलंद हो गया। खुदावंद यीशु मसीह लिखा है इब्रानियों के खत में, हमारे गुनाहों को धो के किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। और अमाल की किताब में लिखा है स्तिफनस जो कलीसिया का पहला शहीद हुआ जिसे संसार किया गया, स्तिफनस लिखा है जब वो संसार किया जा रहा था तो जो संसार कर रहे थे उनको बता रहा था कि मैं आसमान को खुला हुआ देख रहा हूं और ये देख रहा हूं कि यीशु मसीह उठ के खड़े हो गए हैं। जब यीशु मसीह तख्त पर बैठे हैं, बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं, लेकिन जब कोई ईमानदार कूच करता है तो खुदावंद यीशु मसीह वेलकम करते हैं, उसका रुतबा बुलंद हो जाता है, मरने से और ज्यादा दर्जा बुलंद हो जाता है। इसलिए फिर मसीही लोग मरने के बाद मुर्दे के लिए दुआ नहीं करते।